بسم اللہ جی. جی السلام السلام علیکم. علیکم جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم. روحانی لفظات کی تیسری نشست میں آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. صرف پہلا سلسلہ جو سوالات کا ہے وہ شروع ہوگا. اس میں ریاض الرحمان صاحب پہلا سوال آپ سے کرنا چاہیں. جی جی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں خلقکم خلقناکم، تو اس کا جو ترجمہ میں نے پڑھا اس میں جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ پیدا کیا، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس کا مطلب تخلیق کرنا نہیں ہوگا، اور اگر اس کا مطلب تخلیق کرنا ہے تو پھر یہ تخلیق والا قانون ہماری روح پہ لاگو ہوتا ہے یا روح اور جسم دونوں پہ لاگو ہوگا؟ یہ ذرا پلیز بتا دیں. جی دیکھیں، پیدا کرنا تو وہ ولادت اور ولد ٹائپ کے الفاظ ملتے ہیں آپ کو قرآن میں، اور ذرا ہم اتنے زیادہ ابھی اس کے ان گرامر کی گہرائی میں نہ جائیں. اگر تو سطحی طور پہ بھی اگر اس کو ہم دیکھیں نا تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. خلق، خالق، اور خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو احسن الخالقین قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. احسن الخالقین کا مطلب ہوا کہ تخلیق کرنے والے اور لوگ بھی ہیں، اس میں سب سے احسن خالق وہ اللہ نے کہا کہ وہ میری ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق اور دیگر غیر اللہ کی جو تخلیقات ہیں ان میں ذرا وہ فرق ہوگا. تو میرا جو فہم ہے اس بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے بنیادی چیزوں کو. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تخلیق کیا؟ کائنات کا ماسٹر پلان تخلیق کیا. ذرا وہ جتنی بڑی ہستی ہے اتنی بڑی اس کی تخلیق ہوگی. اس نے جب ماسٹر پلان تخلیق کیا، اللہ نے کہا کہ کون، کہ جو اس کے ذہن میں تخلیق ہو گئی، اور فیکون، پھر وہ تخلیق ہوتا چلا گیا. تو میں اس کو اس طریقے سے سمجھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیقی جو خیال تھا اپنا وہ منعکس کیا. تو پھر ظاہر ہے سب چیز اللہ کے تابع ہے، تو وہ سب سے پہلے ایک سسٹم بنا، جو ایک سسٹم ہے جس کو چلانے والا ایک رب ہوتا ہے. وہ اس سسٹم کا کام یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق کے ارادے کو عملی شکل میں لے کر آئے. تو سائنس کے اینگل سے دیکھیں تو کہتے ہیں جی پھر وہ بگ بینگ ہوا، سب کچھ جڑا ہوا تھا، سب کچھ پھر بڑے دھماکے کی صورت میں ایک الگ الگ ہوا. کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ حرارت تھی، لاوے تھے، وہ ایسے ایسا ٹھنڈے ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ایسے گلیکسیز کا وجود آیا، اور گلیکسیز میں آگے خود سے زمین جیسے سیارے تخلیق آئے، ان کو ایک حرکت دے دی اس نظام نے، رب نے. اور وہ حرکت جو ہے اس کو گول کرتی چلی جا رہی ہے. اور اس کے جو فالتو اجزاء ہیں وہ اسٹرائڈس کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب ثاقب کی صورت میں فضا میں اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ جو زمین کے وہ جو گولائی ہے اس کے اندر موجود لاوے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جب وہ ٹھنڈے ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ایک مخصوص قسم کی اس کی کیمسٹری میں جب وہ پہنچتے ہیں تو مختلف سیاروں میں وہ مختلف طریقے سے سامنے آ رہے ہیں. کہیں پہ گیسز مختلف ٹائپ کی بننا شروع ہو جاتی ہیں،
کہیں پہ کچھ بن رہا ہے، کہیں پہ سوکھے پہاڑ ہیں خالی، اور کہیں پہ زمین کی طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں، یا زمین خود ایک سیارہ ہے چونکہ، تو وہ زمین نے اپنا اللہ کے ارادے کو کیسے منعکس کیا کہ اس میں وہ گھاس اگنا شروع ہوئی، پودے اگنا شروع ہوئے، ٹھیک ہے، پانی کا ایک خاص توازن وہ سیٹ ہونا شروع ہوا، حرارت معدوم ہو کر ایک اتنی حرارت میں تبدیل ہو گئی کہ جس پہ کوئی جاندار حرکت کر سکیں اور وہ زندہ رہ سکیں، اور زمین بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا جو احسن الخالقین کی حیثیت سے جو ماسٹر پلان تھا، اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اللہ نے ماسٹر پلان اور اس کا نظام تخلیق کیا، اور اس نظام کی وجہ سے اب اس کی سنت ہے نا، وہ تبدیل تو نہیں ہوتی، جیسے کشش ثقل ایک سنت ہے، وہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ نے وہ سنت اس کے اندر ڈالی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اللہ کے ارادے کو، اس نظام نے اس کے اندر یہ چیز بھر دی، اب وہ اپنے اپنے آپ خود سے خود وہ کام کیے جا رہی، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ تخلیق کی باتیں کرے گا قرآن پاک میں، جب تخلیق کا ذکر آئے گا تو اس سے مراد ہوگا بنیادی تخلیق، احسن الخالقین کی اگر وہ تخلیق ہے تو پھر وہ بنیادی تخلیق ہوگی۔ لوہا اللہ نے کہا کہ میں نے تخلیق کیا، اور اس میں فائدے مند بڑے فائدے چھپے ہوئے ہیں غور کرنے والوں کے لیے، تو بلکہ لوہے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے اس کو نازل کیا، حالانکہ لوہا آپ دیکھ لیں وہ کس حالت میں ملتا ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ یہ اوپر سے برسا ہے، چاہے وہ گیسز کی صورت میں برسا، پھر وہ نیچے اترا اور پھر وہ زمین کے اندر چلا گیا، زمین کے نیچے جا کے اس میں شکل بدلتا ہے، اور پھر وہ جامد اور سخت صورت میں سامنے آتا ہے، یا اس کی جو بھی اس کی شکل ہو سکتی ہے۔ اب وہ جو لوہا ہے نا، وہ پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مطلب ہے یوں کہیں گے کہ اللہ کے نظام نے لوہے کو پیدا کیا، کیونکہ نظام کو پتہ ہے کہ اللہ کا ذہن کیا ہے، اللہ کا ذہن ہے کہ یہاں پہ ایک خلیفہ آئے اور ان اشیاء کو استعمال کر کے مختلف چیزیں تخلیق کرے۔ جب انی جائل فی الارض خلیفہ پہ غور کریں گے، ایز اے خلیفہ کے اندر کچھ تو صلاحیات موجود ہوں گی جو اس کے ماسٹر کی ہوتی ہیں، جس کی وہ خلافت کر رہا ہے، جس کا وہ نائب ہے۔ تو اللہ میاں اعلیٰ خالق ہو گیا، احسن الخالقین ہو گیا، اور اس کے جو ذیلی علم ہے، اس علم کے نیچے جو اللہ نے علم تخلیق کیا، اس میں انسان بھی خالق ہے، وہ بھی بہت کچھ تخلیق کرتا ہے، جیس کی مثال میں نے کہا لوہا، اللہ نے کہا کہ جو اس پہ غور کرتا ہے اس کے لیے بڑے اس کے اندر نفع اس میں چھپا ہوا ہے، تو انسان نے دیکھیں لوہے سے کیا کچھ بنا دیا، ٹھیک ہے، تلوار سے شروع ہوا، اس سے اس نے پہیا بنایا، لیور بنایا، ہاں بنیادی سائنسی ایجادات ہوئیں، اور اب دیکھیں وہ لوہا لے کے ہوا میں کیا خلا میں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی خالق ہے۔ اب اس جہاز کا خالق جو ہے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ انسان ہے، لیکن براہ راست اس کا انڈائریکٹ جو خالق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں استعمال ہونے والا لوہا اور وہ گیسز پیدا نہ کرتا تو وہ جامع تخلیق جو ہے نا وہ نہیں بن سکتی تھی، وہ مکمل کامل خالق کوئی بھی نہیں ہے، کامل خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس کے ذریعے ہم سے جو کچھ ایجادات ہوتی ہیں یا ہم سے جو کچھ تخلیق ہوتا ہے تو وہ احسن الخالقین کے مقابلے میں فیصدوں میں بھی نہیں آتا، 1% کے بھی کروڑوں میں حصے میں بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں قرآن میں جہاں پہ تخلیقات کا ذکر ہوا، تخلیق کا ذکر ہوا، وہ اللہ تعالیٰ بنیادی تخلیق کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جیسے آدم کو تخلیق کیا، اس کا مائنڈ سیٹ تخلیق کیا، اور جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اب دیکھیں کیا کچھ تخلیق کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ گائے نے کوئی چیز ایجاد کی ہے، یا کسی بکری نے کوئی چیز ایجاد کر لی۔ بن مانس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی انسان کا وہ انسسٹر ہے، وہ بڑے اس کی نسل سے ہیں، تو اس سے تو کبھی کچھ بھی ایجاد نہیں ہو، ابھی بھی ایجاد نہیں ہو رہا کچھ بھی، ٹھیک ہے، بخالی ضروریات جو چیز موجود ہیں اس کے اندر وہ رہ کر اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو ایجاد تو کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو تخلیق کا مطلب ہوا ایسی چیز کو پیدا کرنا جس کا پورا ایک پیچھے ایک میکانزم ہو، پورا ایک نظام ہو،
اس کے نظام کے بنانے والا کوئی موجود ہو، وہ چیز تخلیق کہلائے گی. اور جو پیدا ہونا ہے، پیدا تو میں اور آپ ہوتے ہیں، ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں جیسے باقی کسی بھی جاندار، کوئی بھی جاندار پیدا ہو رہا ہے. جیسے مختلف جانداروں کی پیدائش پہ غور کر لیں تو کیا وہ تخلیقار ہیں؟ وہ تخلیق کر رہے ہیں. کیا وہ اپنی مرضی کی آنکھیں بناتے ہیں؟ ایون میں اور آپ بھی اپنی مرضی کے رنگ بھر ہی نہیں سکتے ابھی بھی. تو یہ تخلیق کا پیدائش ترجمہ کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. تو یہ میرا جواب ہے.